کشمیر سے لے کر جموں تک اس وقت سیاسی اتھل پتھل عروج پر ہے، اور خاص طور پر جب سے NC میں 2 دہائیاں گزارنے کے بعد دیویندر سنگھ رانا بھاجپا میں چلے گئے۔ رپورٹس کے مطابق بھاجپا کی نظر میں دیویندر سنگھ رانا ایک ایسا چہرہ ہے جو اگلے اسمبلی چناؤ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ بھاجپا اور دیگر ہندو تنظیموں کی مانگ بھی کئی سالوں سے ہے کہ انہیں جموں کشمیر کا اب ہندو وزیر اعلیٰ چاہیے، اور اگلے چناؤ کے لیے رانا ہی جموں کشمیر میں بھاجپا کی جانب سے وزیر اعلیٰ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ سلاتھیا اور کئی پنچایتی اور GDC ممبران بھی بھاجپا میں اب چلے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ سلسلہ ابھی تھمنے والا نہیں ہے۔ اس بیچ ان کا NC کو خیر بات کہنے پر دونوں فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے۔ عمر عبداللہ نے دی وائر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ دشمن، صرف مفادات مستقل ہوتے ہیں۔ Not just a colleague. It's politics. It teaches you, like I said, no permanent friends, no permanent enemies. I'll be even more discerning in the friends that I make. اسی طرح سے فاروق عبداللہ نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے دیویندر سنگھ رانا نے بیان میں کہا کہ انہوں نے صرف جموں کے مفادات کے لیے NC سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جموں کا پولیٹیکل نیریٹو پورے جموں کشمیر میں ہونا چاہیے، یعنی اب وہ جموں کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ادھر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر وادی کشمیر کی سیاسی جماعتیں آج تک ایک جٹ ہونے میں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ گزشتہ سال اکتوبر میں محبوبہ مفتی کے رہا ہونے کے بعد وادی کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے دفعہ 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے لیے عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کی بنیاد ڈالی، جس میں نیشنل کانفرنس، PDP، پیپلز کانفرنس، جموں کشمیر پیپلز موومنٹ، عوامی نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی بھی شامل ہوئی۔ تاہم اس کے 3 ماہ بعد ہی پیپلز کانفرنس اس سے الگ ہو گئی۔ PC نے DDC انتخابات کے دوران پراکسی امیدوار NC کی جانب سے میدان میں اتارنے کا الزام عائد کیا۔ اسی طرح سے گزشتہ ماہ پیپلز موومنٹ کے صدر جاوید مصطفیٰ میر نے بھی گپکار اتحاد سے الگ ہو کر الطاف بخاری کی اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جبکہ کچھ روز قبل ہی PDP نے شہری ہلاکتوں کے بعد LG کے استعفے کی مانگ کی۔ تاہم فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ PDP کی مانگ کے ساتھ نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے کشمیر کے مقامی سیاسی لیڈران نے کشمیریوں کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر کرسی کو فوقیت دی، وہ چاہے 2014 میں PDP کا بھاجپا کے ساتھ اتحاد ہو یا پھر 1984 میں فاروق عبداللہ سرکار کے خلاف اپنے ہی قریبی غلام محمد شاہ کی بغاوت ہو۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کی کچھ سیاسی جماعتیں جمع بھی ہوئی تو یہ محض اپنا سیاسی وجود بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جموں کی سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پاور کو جموں منتقل کرنے کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے وہ کشمیر کی کچھ سیاسی جماعتوں کو بھی استعمال کر سکتی ہیں، جبکہ الطاف بخاری کی اپنی پارٹی کو پہلے ہی یہ مقامی جماعتیں بھاجپا کی B ٹیم قرار دیتی آ رہی ہیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔